در صفت قناعت دلاگر قناعت و دستاوری در اقلی نرات کنی سروری اگر تنگ دستی ز سختی منا کہ پیش خیرت مند ہے چست مال ہے چست مال ہاں کہ پیش خیرت مند ہے چست مال ندارت خیرت مند اسبق رعال کہ باشد نبی علیہ السلام اسبق افتخار کہ باشد نبی راز فقر افتخار کہ باشد نبی راز فقر افتخار غنی راز روسی مزر عائش است غنی راز روسی آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است نن دیالو کا سر نے دیتی ہو وہ کا شرمول کہہ لگے اسادی ہوا تھا قبر کی خیری کی جت پلا غرائش ما سویل یو تو سوائے خزوائے عذاب شرموائے شبا غنی راز روسی آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است غنی گر نباشی مکن اضطراب کی سلطان نخواهد خراج از خراب قناعت بہر حال اولا ترست قناعت کند حق نیک اخترست زنور قناعت پر افروز جان اگر داری از نیک بختی نشان در صفت قناعت قناعت کی صفت میں یعنی قناعت کی مدح میں قناعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس کے اوپر صبر کریں اور مزید حرص نہ کریں مزید حرص کہ مولا نے جو نعمت دی ہے یار اس کو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں کیا میں نے ان موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے سمجھ آئی تو اگر موجودہ نعمتوں کا شکر میں نے ادا کیا ہے تو پھر تو مجھے حق بنتا ہے کہ میں اور بھی مانگوں لیکن اگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس وقت جو میرے پاس ہیں ان نعمتوں کا اگر میں نے شکریہ ادا نہیں کیا ہے تو کیا حق بنتا ہے کہ اور مانگوں بنتا ہے پہلے تو حق ہے نعمت موجودہ کا شکر کہ جو نعمت موجود ہے تمہارے پاس تھوڑی ہے یا زیادہ پہلا حق کس کا ہے اس کا شکر ادا کرو سمجھائیے تو اگر اس کا شکریہ ادا نہیں ہوا تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ بس مزید نہ مانگو جو ہے کوشش کرو اس کا شکریہ ادا کرو تو یہ صبر علی النعمت الموجودہ اس کو کیا کہتے ہیں جو نعمت موجودہ ہے اس کو قائم اچھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہی طریقہ خطاب اپنے نفس سے کرتے ہیں نا اپنے دل سے فرماتے دلا اے میرے دل کر قناعت بدستاوری اگر قناعت تو نے بدستاوری اپنے ہاتھ میں لے آیا
اگر قناعت کو تو اپنے ہاتھ میں لے آیا. کیا مطلب؟ یعنی اگر قناعت کو تم نے اپنا لیا. دست مانے ہاتھ، آوری مانے ہاتھ میں لے آیا، یعنی ہاتھ میں پکڑ لیا. کیا مطلب؟ قناعت کو تو کوئی ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا. مطلب ہے کہ قناعت کو اگر تم نے اپنا لیا، اپنی عادت بنا لی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو درقلی میں راحت کنی سروری. درقلی میں راحت، اقلیم میں نے آپ کو بتایا وہ دنیا میں کئی اقالیم ہیں، کئی حصے ہیں. تو اقلیم کا یہاں مطلب ہے ملک، حکومت، قطع ارض. سمجھی؟ راحت کی دنیا میں کنی سروری، کرے گا تو سرداری. اگر قناعت کو تم نے اپنا لیا تو در اقلیم دنیا، راحت اور سکون کی دنیا، راحت اور سکون کی دنیا میں کیا کرے گا؟ کنی سروری، کرے گا تو سرداری. راحت کی دنیا کا بادشاہ ہوگا بھائی. تمہیں سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا. اگر تنگ دستی ز سختی منال. اگر تنگ دستی، اگر تو تنگ دست ہے، اگر مانے اگر تنگ دست تو جانتے ہو نا، جس کا ہاتھ تنگ کنایا ہے کس سے؟ غربت سے. غربت سے کوئی پیسے نہیں ہے، اخراجات پورے کرنے کے لیے ضروریات نہیں ہے. کہتے اور دستی میں جو یہ یا ہے یہ خطاب والی ضمیر ہے. ہاں اگر تنگ دست ہے تو ز سختی منع، سختی کی وجہ سے نہ رو، فریاد نہ کرو. منال، نال منے رونا، فریاد کرنا، چیخ پکار کرنا، نالا کرنا. نالا جانتے ہو؟ نالا رونے کو کہتے ہیں، فریاد کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ نال اس سے کہ سختی سے منع، فریاد نہ کرو. اگر سختی تم پر آ گئی ہے، تنگ دستی ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آہ و فغان نہ کر، رویو مت. کیوں؟ کہ پیش خیرت مند ہے چستمال. کہ پیش کے سامنے خیرت مند، عقل مند لوگوں کے ہے چست، ہیج مانے کچھ نہیں ہے. مال ہیچ استعمال، مال ہیچ ہے، یعنی مال کی حیثیت خیرت مندوں کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. کہ پیش خیرت مند کے سامنے عقل مند لوگوں کے ہیچ استعمال، کچھ نہیں ہے. مال کی کوئی حیثیت ہو عقل مند لوگوں کے ذہن میں ہے ہی. تو اگر تمہیں تنگ دستی ہے، مال نہیں ہے، تو فریاد نہ کرو. مال کیا چیز ہے یار، آج نہیں ہے تو کل آ جائے گا نا. آج چلا گیا تو کل آ جائے گا. سمجھائیے کیا حیثیت ہے مال. ندارد خیرت مند از فقر عار. ندارد نہیں رکھتے خیرت مند، عقل مند لوگ، از فقر غربت سے، عار شرم. سمجھائیے
عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ غربت کو باعث شرم نہیں سمجھتے کہ بھی میں غریب ہوں تو بس میں بس میں شرمندہ ہوں، اپنے لیے عار محسوس کریں، شرمندگی محسوس کریں۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ فقر کو شرمندگی نہیں سمجھتے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ندارت خیرت مند نہیں رکھتے عقل مند لوگ از فقر سے عار، فقر کی وجہ سے اپنے لیے وہ عار نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ میرے لیے عار ہے، شرم کی بات ہے۔ کہ باشد نبیرہ ز فقر افتخار، کہ دیکھو حضور کی تعلیمات کو دیکھو کہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فقر سے فخر، فقر سے حضور کے لیے دیکھو حضور نے کیا فرمایا؟ الفقر فخری، الفقر فخری، کہ فقر سے مجھے فخر ہے۔ تو فقر عار نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، بلکہ فقر فخر کی چیز ہے۔ حضور نے اس کے اوپر فخر کیا، الفقر فخری۔ غنیرہ ضرو سیم آرائش است، ایک غنی آدمی کے لیے، مالدار آدمی کے لیے یہ چاندی اور سونا جو ہے، زر سونا، سیم چاندی، غنی مالدار آدمی کے لیے یہ سونا اور چاندی جو ہے یہ آرائش است، یہ زیب و زینت ہے اس کے لیے، مالدار آدمی کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے یار یہ میری خوبصورتی ہے، کیا چیز؟ ہاں یہ سیم و زر، یہ سونا چاندی، وہ سمجھتا ہے یہ میری خوبصورتی، یہ میری آرائش ہے، ہاں اس سے میں اچھا لگتا ہوں۔ لیکن فقیر اندر آسائش است، لیکن دیکھو فقیر جو ہے وہ ایک آسائش اور سہولت میں ہے، وہ لیکن فقیر اندر آسائش است، ایک آسائش، سہولت، آرام میں ہے۔ کہ دیکھو بھائی وہ غنی جو ہے وہ مال کو اپنے لیے زینت تو سمجھتا ہے، لیکن رات کو چوکیداری بھی کرتا ہے، چور نہ لے جائے، ہر وقت اس کے ذہن میں کہ یہ مال کون سے کونے میں سنبھال رکھوں کہ یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، تو وہ چوکیداری بھی کرتا ہے۔ اور فقیر آدمی کھانا کھا لیتا ہے شام کو تو چادر اوڑھ لیتا ہے، سو جاتا ہے آرام سے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ آرام سے چادر اوڑھ کے بس گیا، پہنچ گیا۔ غنی گر نباشی مکن اضطراب، غنی اگر نباشی، ہاں نہیں ہے تو، اگر تو غنی نہیں ہے، مکن اضطراب، تو اضطراب نہ کر۔ اضطراب تو اصل میں وہ رائے کے تزلزل اور تذبذب کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مطلب کیا ہے اس سے، اضطراب سے؟ یہاں مطلب بے قراری، یعنی بے سکونی، بے چینی، بے اطمینانی۔ سمجھ آئیے؟ اگر غنی نہیں ہے تو بے چینی نہ کرو، اپنے آپ کو بے چین مال کے لیے، مال کی فکر میں اپنے آپ کو بے سکون نہ کرو۔ کہ سلطان نخواہت خراج از خراب، کہ دیکھو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکس نہیں مانگتا از خراب، بنجر زمین سے۔ خراب جو زمین بنجر ہو، جو زمین فصل نہیں اگاتی، بادشاہ اس کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے؟ نہیں، وہ تو اگتا ہی نہیں وہاں پر کچھ، بادشاہ کیا ٹیکس لگائے گا؟
تو تمہارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو تمہیں غم بھی تو نہیں ہے، فکر بھی تو نہیں ہے۔ جس طرح بنجر زمین سے کوئی ٹیکس نہیں دیتا، اس طرح تو بھی بنجر زمین کے مثل ہے، تمہارے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں ہے، تو تم سے ٹیکس کون لے گا؟ تم پر ٹیکس کون لگائے گا؟ تم سے پیسہ مانگے گا کون؟ آرام سے چادر اوڑھ کے سو جاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ قناعت بہر حال اولا ترست، کہتے ہیں قناعت جو ہے، جو نعمت موجود ہے اس کے اوپر صبر، بہر حال اولا ترست، ہر حال میں اولا تر بہت بہتر ہے۔ قناعت ہر حال میں اولا تر بہت بہتر ہے۔ قناعت کند ہر کے نیک اخترست، اور قناعت کرتا ہے ہر وہ آدمی کے نیک اخترست جو خوش نصیب ہے۔ قناعت کون کرتا ہے؟ ہر وہ آدمی جو نیک اخترست یعنی خوش نصیب ہے۔ زنوری قناعت برافروز جان، زنور قناعت برافروز جان، قناعت کے نور سے برافروز روشن کر جان، اپنی روح کو، قناعت کے نور سے روشن کر اپنی روح کو، اپنے دل کو، اگر داری از نیک بختی نشان، اگر داری اگر رکھتا ہے تو از نیک بختی، نیک بختی سے، خوش بختی سے کوئی حصہ، نشان کوئی حصہ، اگر نیک بختی کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے تو پھر کیا کرو؟ قناعت سے اپنی جان کو روشن کرو۔ آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہو گیا؟